ماں باپ مر جائیں تو تم نے یہ 5 کام کرنے ہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ اب ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے، جس کی ماں کا انتقال ہو گیا یا جس کے ابا جی کا انتقال ہو گیا، وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو خدا را آج سے اپنی روٹین بنا لیں، یہ 5 کام کرنے ہیں۔ اور وہ کیا 5 کام ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہما، اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، پچھلے 6 مہینے کے اندر کبھی بھی منہ پہ یہ جملہ آیا یا اللہ میرے والدین کی قبروں پر تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما؟ اگر آیا ہے تو آپ اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور اگر نہیں آیا تو آپ کا شمار ان اولادوں میں ہوتا ہے جو بڑی احسان فراموش اولاد ہے۔ یہی ماں باپ تھے جنہوں نے پیمپر تبدیل کیے تھے، 25 سال تک ڈھگا کیا تھا، شادیاں کروائی تھی، کاروبار سیٹ کر کے تمہیں ٹرانسفر کیا تھا۔ کچھ بھی نہ کیا ہو، ماں کا پیدا کرنا اتنا بڑا حق ہے کہ ساری زندگی بچہ ماں باپ کا استنجا صاف کرتا رہے تب بھی وہ حق پورا نہیں ہو سکتا۔ بعض بچے یہ بھی ہے نا، میرے ابا نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، نہ مجھے پڑھایا، نہ مجھے روٹی دی، نہ کچھ دیا۔ بھائی اس کا باپ ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ والدین نے تجھے ساری زندگی جوتے مارے ہوں، پھر بھی تجھے یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر بھی تجھے کبھی بھی اونچی آواز کا اختیار نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہما، دوسرا ارشاد فرمایا والاستغفار لہما، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو دعائے رحمت کرنی ہے، یا اللہ میرے والدین کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ میرے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَإِنفَاذُ عُهُودِهِمَا، اور جو ماں باپ نے اپنی زندگی میں وعدے کیے ہوئے ہیں، جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، جو عہد کیے ہوئے ہیں، ان کو نافذ کرنا یہ بچوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تیسرا کام بتایا۔ ابا جی نے 90 ڈیز پیمنٹ ٹرم پہ کاروبار کیا ہوا ہے اور 20 دن میں مر گئے، یہ ابا نے عہد کیا ہوا ہے، پورا کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ابا جی نے اپنے ٹریڈ پیبلز کے قرضے دینے ہیں، یہ ابا جی نے عہد کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، یہ پورا کرنا لازم ہے۔ چوتھا ارشاد فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا۔ والد صاحب کے دوست آ جائیں تو بدھو بن کے سیٹ پہ بیٹھے نہ رہو، بلکہ ابا جی کا جیسے کھڑے ہو کے ادب کرتے تھے، ابا جی کا فرینڈ آ گیا، چاہے سگریٹ پیتے ہیں، چاہے بے نمازی ہیں، کچھ بھی ہے، کھڑے ہو جاؤ، اپنی سیٹ ان کو دو۔ یہ عزت کرنے کا حکم ہے ابا جی کے دوستوں کی۔ تو ابا جی کے دوستوں کی عزت کرنے کا حکم ہے، تو ابا جی کے بھائی کی کتنی عزت کرنی ہے، ابا جی کے ابا جی کی کتنی عزت کرنی ہے، ابا جی کی بہنوں کی کتنی عزت کرنی ہے۔ اور 5واں یہی ارشاد فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ، اور ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس کے رشتہ دار بنے ہیں۔ ماں باپ نہ ہوتے تو یہ رشتہ دار نہ ہوتے، تو اس میں چچا بھی آ گئے، پھپھو بھی آ گئے، خالہ بھی آ گئے، ماموں بھی آ گئے۔ ابا جی کا انتقال ہوا تو یہ نہیں ہے کہ بس چچا کو اب ان کے حال پہ چھوڑ دیا، پھپھو کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اب یہ جانے، ابا جی جانے، ابا جی تو چلے گئے، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ نہیں، میں نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ انگریزوں کا یہ کلچر ہے کہ انٹی کو آئے ہوئے 3 سال ہو گئے، انکل کو آئے ہوئے 5 سال ہو گئے، کبھی فون پہ بھی رابطہ نہیں ہوتا، ان کے تو انٹی انکل کا پتہ بھی نہیں ہوتا نا، بعض اوقات ابا کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اسلامی کلچر ہے جو آپ کو کہتا ہے جڑ کے رہو، چچا سے بھی جڑو، خالہ سے بھی جڑو، ماموں سے بھی جڑو، پھپھو سے بھی جڑو، بھتیجے بھانجوں سے بھی جڑو، ہر ایک کی خبر گیری کرو، بے حس نہ بن جاؤ، خود غرض نہ بن جاؤ کہ مال ہے تو بس میرا ہے اور میرے بچوں کا ہے۔ پھر جب یہ بندہ محتاج ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار بھی بولتے ہیں جیسے تو نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا، آج ہمیں بھی تجھے دینے کے لیے صرف ایک پروڈکٹ ہے اور اس کا نام ہے خود غرضی۔ جو بندہ ساری زندگی خود غرض صرف اپنے اوپر مال خرچ کرنے والا بخیل انسان ہو، جب یہ اپنے بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے تو کوئی عیادت کرنے بھی نہیں آتا۔